اس ننھی سی گڑیا کے جسم پر 11 سال کی عمر سے برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ آپ آج کے سرعام میں کشش کی ماں کی گفتگو سنیں گے تو آپ شاید اس سے ہمدردی کرنے لگے، کیونکہ اس کے بقول غربت کے باعث اس کے پاس اپنی بیٹیوں کو ہر روز نیلام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس روز جسم فروشی کے لیے بیٹیوں کا کوئی گاہک نہ آئے، اس روز کا کھانا ملنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ کشش کی ماں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ بتایا کہ اس نے خود بھی مختلف نوکریاں کرنے کی کوشش کی اور بیٹیوں کو بھی مختلف کاموں پر لگا کر دیکھا، لیکن ہر جگہ سب سے پہلے جسم ہی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو پھر سوچا کہ کیوں نہ جسم فروشی کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا جائے۔ کہ سارے لوگ پاکستان میں کہ جسم بیچ کے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق کا ان کا وسیلہ کام بھی کر کے دیکھا فیکٹریوں میں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی بیٹیوں پہ نظر ہی رکھی جائے گی تو کیا فائدہ؟ پھر کیا کریں ہم؟ جو کام دیتے ہیں فیکٹریوں والے وہی لائن مارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی روٹی چلانی، ہم نے اپنا پیٹ، ہم نے روٹی کھانی ہے، تو پھر کس طرح کریں؟ جس طرح بھی تھوڑا تھوڑا کیا جاتا ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ 3 لاکھ لے لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ دل پہ کچھ نہیں ہوتا جب یہ دبئی گئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ نے خود ہی کام کیا کبھی؟ ہاں جی، آپ نے بھی کیا؟ جب ہمارے امی کے حالات تنگ تھے تو ہم بھی کرتے تھے۔ تو اب آپ کے حالات تنگ ہیں تو آپ کی بیٹی کرے گی اور اس کی بیٹی کرتی رہے گی اور بیٹی در بیٹی یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ کہیں تو روکنا ہے نا اس کو۔ بیٹیاں اس لیے تو نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب و غریب خاندان تھا۔ 14 سالہ کشش کا جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا کر اسے ہر 2-4 ماہ بعد جسم فروشی کے لیے دبئی بھیجنے والا اس کا ماموں اپنے آپ میں ایک ڈرامہ تھا۔ ماں اور بیٹیوں نے سب تسلیم کر لیا تھا۔ ٹیم سریام کے پاس بطور ثبوت ہر ریکارڈنگ موجود تھی، لیکن 14 سالہ کشش کا ماموں افتخار خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے یوں چلا رہا تھا جیسے مجرم یہ نہیں ٹیم سریام ہے جو ایک معصوم اور کم عمر بچی کی اپیل پر اسے اس کے اپنے ہی گھر والوں کے ظلم سے نجات دلانے پہنچی تھی۔ کشش، جس کے بارے میں پھر یہ وضاحت کر دے کہ وہ خود اپنی عمر 17 سال جبکہ اس کی ماں اس کی عمر 14 سال بتاتی تھی۔ کشش کو دیکھ کر اور اس کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 14 برس کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ اس بچی نے کچھ عرصہ پہلے ٹیم سریام سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف جسم فروشی کی آگ میں جلائی جا رہی ہے اور وہ اس جہنم سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ ٹیم سریام کو سب سے پہلے لڑکی کی باتوں کی تصدیق کرنا تھی، اس لیے کہ بالعموم ایسے کیسز میں لڑکی کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ گھر والوں کے منع کرنے یا سختی کرنے پر وہ کوئی ایسا الزام گھڑ کر میڈیا یا پولیس کے ذریعے گھر سے نکلنا چاہتی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے جس نے اسے محبت کے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں۔ سو ہم نے سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ ہم نے لڑکی ہی کے بتائے ہوئے ایک ریفرنس سے لڑکی کی ماں کو فون کیا اور ٹیم سریام کا ایک نمائندہ گاہک بن کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ یہ خاتون پاکستان میں جسم فروشی کے لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو کسی دوسرے کے ہاں نہیں بھجواتی تھی، بلکہ گاہکوں کو اپنے گھر بلا لیتی تھی جہاں بدکاری کے لیے ایک کمرہ مختص کیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ بچیاں دبئی بھجوائی جاتی تھیں تو معاملہ مختلف ہوتا تھا۔ ٹیم سریام کے نمائندے کو گاہک بنا کر اس گھر میں بھجوانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اولاً تو یہ تصدیق کی جا سکے کہ 14 سالہ کشش نے ٹیم سریام کو فون کر کے جو داستان ستم سنائی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ کشش کے سنگین الزام کو ریکارڈ کیا جا سکے کہ اس کی اپنی سگی ماں اس سے زبردستی جسم فروشی کرواتی ہے۔ بدقسمتی سے اس بچی نے اپنی ماں کی سفاکیت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ درست ثابت ہوا۔